اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ جب دل کہتا ہے کہ سب بہتر ہوگا، اللہ واقعی بہتر کرتا ہے۔ برا گمان مایوسی دیتا ہے، جبکہ اچھا لگان سکون دیتا ہے۔ اللہ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے رب سے بھلائی کی امید رکھیں، کیونکہ اس کی رحمت آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اللہ اپنے در پر آنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جب اللہ آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ دل میں سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے، مشکلات آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں، زندگی میں آسانیاں اور رحمتیں نظر آنے لگتی ہیں، اللہ پر بھروسہ اور ایمان مضبوط ہوتا ہے، اچھے اور نیک لوگ آپ کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کو تھام کر چلنے والے کبھی دنیا کی رہنمائیوں میں نہیں کھوتے، اور اگر وہ کھو بھی جائیں تو اللہ انہیں قرآن کے وسیلے سے واپس اپنی جانب بلا لیتا ہے۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگوں کی 6 عادتیں: دوسروں کو الزام نہیں دیتے، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں، اپنے لیے باؤنڈریز بناتے ہیں، اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں، اپنی توجہ صرف ان باتوں پر رکھتے ہیں جو ان کے بس میں ہوتی ہیں، مشکل صورتحال سے گھبراتے نہیں، سامنا کرتے ہیں، ہر مشکل کے باوجود کوشش جاری رکھتے ہیں۔ سفر لمبا ہوگا، تم خوبصورت یا سمجھدار دونوں مت چننا، سمجھدار چننے کی غلطی تو کبھی مت کرنا، ورنہ تم ہر موقع پر غلط ثابت کر دی جاؤ گی۔ دعا کرو کہ نصیب کسی صاحب ظرف سے جا جڑے، کیونکہ سفر لمبا ہے اور درگزر کیے بنا گزرنے والا نہیں۔ مصیبت کیوں آتی ہے؟ مصیبت سے کیسے بچیں؟ ہونی ہو کے رہے گی۔ ملک پر اور تم خود پر جو بھی مصیبت آتی ہے، یہ اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ شامت اعمال: تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ بہت سی گناہوں پر تو اللہ تعالیٰ گرفت ہی نہیں فرماتا۔ دل کی ہدایت: ہر مصیبت اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ مصیبت کے وقت جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کا دل ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ ہر مصیبت پر اجر: مسلمان کو جو بھی پریشانی، بیماری، رنج، اداسی، تکلیف اور غم پہنچتا ہے، اسے جو کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مصیبت زدہ کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ مومن کے لیے برائی بھی خیر: مومن کا ہر معاملہ ہی باعث خیر ہے، اسے خوشی پہنچے تو شکر کرتا ہے، مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے، دونوں ہی میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید و سرخی آمیز زمین پر ہوگا، جیسے میدہ کی روٹی صاف و سفید ہوتی ہے، اس زمین پر کسی چیز کا کوئی نشان نہ ہوگا۔ اللہ کے ذمہ ہے توبہ قبول کرنا۔ ایسے لوگوں کی جو کوئی بری حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت اور نادانی میں، پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور حکیم و دانا ہے۔ اور ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے توبہ کا جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ محنت کر کے کمانا اور زوال سے بچنا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص رسی سے لکڑیوں کا بوجھ باندھ کر اپنی پیٹھ پر جنگل سے اٹھا لائے، پھر انہیں بیچ کر اپنا رزق حاصل کرے، تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو کسی کے پاس آ کر سوال کرے، پھر جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اسے دے یا نہ دے۔ پروفیسر: برائی کیا ہے؟ شاگرد: سر میں بتاتا ہوں، مگر پہلے مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا ٹھنڈ کا وجود ہے؟ پروفیسر: ہاں۔ شاگرد: غلط، ٹھنڈ جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ یہ حرارت کی عدم دستیابی کا نام ہے۔ شاگرد نے دوبارہ پوچھا، کیا اندھیرا ہوتا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ شاگرد: نہیں، اندھیرا خود کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ روشنی کی غیر حاضری ہے جسے ہم اندھیرا کہتے ہیں۔ فزکس کے مطابق ہم روشنی اور حرارت کا مطالعہ تو کر سکتے ہیں، مگر ٹھنڈ یا اندھیرے کا نہیں۔ سو برائی کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، یہ دراصل ایمان، محبت اور اللہ پر پختہ یقین کی کمی یا غیر موجودگی ہے جسے ہم برائی کہتے ہیں۔ یہ شاگرد البیرونی تھے۔ آج کسی کا راز امانت سمجھ کر چھپائیں۔ راز صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ اعتماد کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ جب کوئی ہم پر بھروسہ کر کے اپنا دل کھولتا ہے تو وہ دراصل ہمیں ایک ذمہ داری دیتا ہے۔ آج کوشش کریں کہ کسی کا راز ہمارے سینے میں محفوظ رہے۔ یاد رکھیں، ایماندار انسان وہی ہے جس کی زبان اور دل دونوں امانتدار ہوں۔ حدیث: جب کوئی تم سے بات کرے اور ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات امانت ہے۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو نہ تو ہمارے گلے میں ہماری ڈگریاں لٹکی ہوتی ہیں، نہ ہمارے ماتھے پہ ہمارا خاندان کا نام کندہ ہوتا ہے۔ یہ صرف ہمارے کردار، اخلاق اور اچھے برتاؤ کی خوشبو ہوتی ہے جو دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتی ہے۔ ایسے لوگ ہر زمانے کے ہیرو اور نایاب انسان ہوتے ہیں، ورنہ مہنگی لباس میں لکھے پڑھے جاہل اور اونچی ذات کے نشے میں غرق خوبصورت شکلیں ہر زمانے میں کثرت سے پائی جاتی ہیں، بنا تلاش کیے، جن کو دوسری بار دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر وہ کہیں اور رہنے چلے جائیں تو وہ خوش ہو جائیں گے، لیکن یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ خود کو ساتھ لے جاتے ہیں۔